Subscribe our YouTube channel and watch our videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان فرما دیا ہے. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، وہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی گندگی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، ایک ایسی چیز، آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن آج ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان گناہ تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ چیز بھی گناہ کی ہے. حالانکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر، شریعت کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ سماج میں جو پھیلی ہوئی برائی ہے، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، کہ غیبت کر دینا یا چغلی کر دینا. سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ جس کو اگر وہ سنے تو وہ ناپسند کرے. تو لوگوں نے دریافت فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ یعنی جس برائی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس برائی کو بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس آدمی کے اندر اور اس شخص کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت کہلائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کی طرف اس برائی کو منسوب کر رہے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں ہے بلکہ بہتان ہے، اور یہ اس سے جو ہے ڈبل جو ہے گناہ کا باعث ہے. تو ایسی برائی کہ جو انسان کے اندر موجود ہے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے ٹھگنے قد کا ہے، یا کوئی شخص جو ہے بہت موٹا ہے، یا کسی شخص کو جو ہے بہت کالا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے وہ ہے نہیں، اللہ کہ وہ تو بہت کالا ہے، رات میں نظر بھی نہیں آتا، اتنا کالا ہے کہ رات میں نظر بھی نہیں آتا، تو یہ غیبت ہو گئی. ایسے ہی آپ نے کہا تو اتنا موٹا ہے، چلنا پھرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، بہت موٹا ہے تو یہ بھی غیبت ہے. کسی کے بارے میں کہا کہ وہ تو ٹھگنا سا ہے، چھوٹا سا ہے، کہ اگر جو ہے کہیں کو چلے تو دکھتا بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اگر آپ اس کے سامنے ان باتوں کو کہیں گے تو اس کو ضرور بری لگے گی، تو یہی غیبت کہلاتا ہے. اور
اتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے، دیکھو زنا اور بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ وہ زنا سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے۔ کیوں؟ زنا سے کیوں بڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر کسی نے بدکاری کر لی ہے، زنا کر لیا ہے کسی کے ساتھ، تو آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت اگر کسی نے کی ہوگی تو اس پر اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو تب تک معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس کی غیبت کی ہو، جس کی برائی بیان کی ہو، اس سے جا کر معافی نہ مانگ لی جائے، تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کسی کی چغلی کر دینا، چغلی کر دینا، تو غیبت تو یہ ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی کہ کسی کی بات کو فساد پھیلانے کے لیے کسی کی شکایت کر دینا، کسی کی شکایت، ایک آدمی کی بات کو پکڑا یہاں سے اور کسی دوسرے کے بعد جا کر لگا دی، اور نیت کیا ہے؟ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ فساد پھیلانے کی ہے کہ یہ ذلیل ہو، دوسروں کی نگاہ میں اس کی عزت جو ہے، جو بنی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر برائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے کہ غلط راستے پر چل رہا ہے، چرس گانجے کے والوں کے پاس جو ہے بیٹھنا اس نے شروع کر دیا ہے، جو بھنگچی ہیں ان کے پاس جو ہے اس نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے، تو اب وہ اپنے والد سے اس کی اصلاح کی نیت سے، نیتوں کا فرق، اگر وہی چیز اچھی نیت کے ساتھ کہے گا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے درجے میں آ جائے گی اور اس پر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کہ کہیں میرا بھائی جو ہے گمراہ نہ ہو جائے، غلط راستے میں آگے تک نہ پہنچ جائے، یہ نیت لے کر اپنے والد سے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ غلط راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور نیت کیا ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں گا تو اس پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اثر ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے، لیکن اگر بڑے کہیں گے، ہمارے والد کہیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ راہ راست پر آ جائے، تو یہ نہی عن المنکر ہو گیا، یعنی برے کام سے روکنا ہو گیا، اور اس پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ذرا سی نیت کی بات ہی، یعنی جو چغلی ہے یہ نہی عن المنکر اور چغلی دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، لیکن نیتوں کے فرق کی وجہ سے دونوں کا جو ہے درجہ الگ الگ ہو گیا، کہ اگر فساد پھیلانے کے لیے یا لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے یا کسی کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے کسی کی شکایت دوسرے سے کری جا کر، تب یہ چغلی ہو گئی، اور اگر یہی چغلی جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کی ہے تو پھر یہ نہی عن المنکر کے درجے میں آ کر جو ہے باعث خیر ہو گئی اور ثواب کا باعث بن گئی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چغلی کیا ہوتی ہے اور غیبت کیا ہوتی ہے، دونوں میں فرق بھی پتہ لگ گیا۔ تو کیا بات ہوئی کہ اگر کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، ایسا عیب جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت قرار دیا ہے۔ اور اگر ایسا عیب کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، مثلا کوئی شخص چوری نہیں کرتا اور اس پر چوری کا الزام لگا دیا، تو وہ چوری نہیں کرتا ہے، اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے، اس پر جو ہے اسلامی شریعت میں حد قائم ہوتی ہے، 80 کوڑے جو ہیں اس کے مقرر ہیں کہ اگر ایسا شخص جس نے جو ہے جھوٹا کسی پر الزام لگایا ہے، کسی پر تہمت باندھی ہے، تو اس کے لیے 80 کوڑے جو ہے اسلامی حکومت کے اندر مارے جاتے ہیں، اگر مر بھی جائے تو مرے ہوئے کے بھی 80 کوڑے پورے کرے جائیں گے، تو اتنی بڑی سزا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، امام غزالی کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر غیبت والے کی بخشش ہو بھی گئی
اس کو معاف بھی کر دیا، جس سے معافی مانگی اور اس نے بھی معاف کر دیا، تب بھی اس کا غیبت کرنے کا یہ اثر ہوگا کہ سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر سب سے زیادہ جو چیز عام ہے وہ یہی غیبت ہے۔ کہیں دو آدمی مل بیٹھے نہیں کہ وہیں غیبت شروع۔ سب سے آسان جو ذریعہ ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے بنا لیا ہے، وقت گزاری کا جو بہانہ ہم نے گھڑ لیا ہے اور تراش لیا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دی جاتی ہیں کہ وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ چاہے کتنا ہی گندا ہے، کتنا ہی نچلے درجے کا شرابی ہے، کبابی ہے، بنچی ہے، ہیروئن، چرس، گانجا، ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، معاشرے کے اندر جتنی زیادہ خرابیاں غیبت کی وجہ سے ہیں، اتنی زیادہ خرابیاں کسی اور وجہ سے نہیں ہیں۔ آج جتنے بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اکثر کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی غیبت ہوتی ہے، یہی غیبت اور چغلی۔ بس بھائی بھائی میں لڑائی کرا دی، بازاروں میں لڑائی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے، مسجدوں میں لڑائی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور تو اور اپنے اماموں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے، امام جو آگے رہنے والا ہوتا ہے، اور مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو امام بھی بولتے ہیں اور ان کے جو ہے غیبت بھی ہو رہی ہے۔ تو بھئی ہم جو نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے غیبت کسی کی بھی نہ کریں۔ اگر کوئی دوسرا آدمی غیبت شروع کر رہا ہے کہ بھائی چپ ہو جا، بھائی بس چپ ہو جا، اس سے نہ تو اس آدمی کو فائدہ ہو سکتا جس کی تو غیبت کر رہا ہے، اور نہ تجھے فائدہ ہو سکتا اور نہ مجھے فائدہ ہو سکتا۔ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا برابر کے جو ہے جرم کے اندر شریک ہوتے ہیں، برابر گناہ ملتا ہے۔ جو سنتا ہے اس کو بھی گناہ اتنا ہی ملتا ہے، اور جو کہنے والا ہے اس کو بھی گناہ اتنا ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے یہ جو بڑی بیماری ہے اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں وہ تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر تو موجود ہے، یہ ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو روکا جاتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے ہی، تو یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے اس کو بیان کرتے ہو عیب کو، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں پھر تو الزام تراشی ہے اور بہتان تراشی ہے، یہ تو اس سے بھی بڑے درجے کا گناہ ہے۔ تو اس لیے غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ اکثر جو گھروں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے اندر خاص طور سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی نے بیوی کی جو ہے شوہر کے کان میں رکھ دی اور شوہر کی جو ہے بیوی کے کان میں رکھ دی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے، کڑوے رس کو چوستی ہے، پھولوں میں سے آپ پھول کو کسی کو بھی لوگے اس کو چباؤ گے تو کڑوا ہوتا ہے، شہد کی مکھی اس کو لیتی ہے اور جو ہے اچھائی بیان کرتے ہوئے چلتی ہے، اپنی چھتے تک جاتی ہے اور کیا نکلتا ہے؟ شہد ہو جاتا ہے، میٹھا میٹھا شہد ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عام مکھی کہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہاں سے گندگی کو اٹھاتی ہے، گندگی کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور کسی اچھی جگہ پر جا کر جو ہے کسی پاک اور جو ہے صاف چیز پر جا کر بیٹھتی ہے، وہاں اس کو رکھ دیتی ہے۔ تو جو چغلی کرنے والا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کہیں سے بات کو، گندی بات کو اٹھائی اور دوسری جگہ پر لا کر رکھ دی، تو یہ اس گندگی اٹھانے والی مکھی کی طرح ہو گیا۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ اگر اس نے کہیں سے جو ہے کسی کی برائی بھی سنی ہو، کسی کی برائی سنی کہ کوئی یہ فلاں کے بارے میں غلط بات کہہ رہا تھا، اس نے وہاں سن لی اور سن کر جو ہے اس کے دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر یہ کہا کہ وہ فلاں آدمی تو تیرے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، تیری تعریف کر رہا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو اس کے دل میں اس کی طرف سے کھوٹ تھی، جو میل کچیل اس کے دل کے اندر تھا، وہ کہے گا اچھا یار وہ میری تعریف کر رہا تھا، میں تو اس کے بارے میں غلط سوچتا ہوں، کہتا ہے یار میں غلطی پر ہوں، چلو اس کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس کا جو ہے دل صاف ہو جاتا ہے، دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جو اچھی جو ہے بری بات کو بھی جو ہے رفع دفع کر کے اچھی بات کو پھیلاتا ہے تو اس کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، اور جو چغلی کرتا ہے اور جو ہے گندی باتوں کو
پھیلاتا ہے اس کی مثال جو گندگی پر بیٹھنے والی مکھی ہوتی ہے اس کی مانند ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جو چغلی اور غیبت ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے ہمیں اس کو جو ہے دور کرنا چاہیے، چغلی سے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں پر چغلی اور غیبت کا اندیشہ ہو، ایسی جگہوں سے بھی بچانا چاہیے۔ چغلی تو کرنا دور کی بات ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑیں اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔